السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان پاناما لیکس سے متعلق مقدمے میں دلائل مکمل، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ انتخابی اصلاحات سے متعلق مجوزہ بل پارلیمانی کمیٹی سے منظور، تحریک انصاف سمیت بعض جماعتوں کے تحفظات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ بلوچستان میں امن و امان کی بہتری کے لیے نئے فورس کی تشکیل، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔ تورہم افغان طلبہ کو سرحد پار کرنے کے لیے خصوصی ٹوکن جاری، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔ اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ خبریں، افغانستان میں استحکام کے حصول کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کے حوالے سے ابھی ٹرمپ انتظامیہ کو کام مکمل کرنا ہے۔ پینٹاگون کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حکمت عملی کو آخری شکل دینے اور اعلان میں ابھی چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ مزید خبریں۔ اور دوسری اہم خبروں میں، اسرائیلی حکومت نے احتجاج کے خدشے کے پیش نظر مسجد اقصی میں 50 سال سے کم عمر کے افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کویت نے ایرانی سفیر اور 14 دوسرے سفارتکاروں کو جاسوسی اور دہشت گردی کے ایک سیل سے مبینہ تعلق کے الزام پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز اٹارنی جنرل کے لیے حمایت میں کمی کا اظہار کیا ہے اور اس امکان کو رد نہیں کیا کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والا خصوصی کونسل بالآخر برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اور مشرقی چین میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح ایک ریستوران میں گیس دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہو گئے۔ یونان کے جزیرے کوس میں جمعے کی صبح 6.7 کی شدت سے زلزلہ آیا ہے جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں سماعتیں مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ ایک اعلیٰ عہدیدار کو دستاویزات میں خرد برد کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق کیس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت کی طرف سے تاحال تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا کہ کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن حزب مخالف کی جماعتیں پر امید ہیں کہ اس معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جلد اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے شریف خاندان کے اثاثوں سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی حتمی رپورٹ پر فریقین کے دلائل جمعے کو مسلسل 5ویں روز بھی سنے۔ دوران سماعت 3 رکنی بینچ کی طرف سے ریمارکس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کی نااہلی کے معاملے کو بھی دیکھا جائے گا۔ جمعے کو جب سماعت شروع ہوئی تو وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے موکلین نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا اثر ان کے والد یعنی نواز شریف پر نہیں پڑتا۔ دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے وکیل طارق اسد کے ذریعے ٹیکس ادائیگی سے متعلق اپنا 34 سالہ ریکارڈ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش کر دیا۔ عدالت کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیے جانے کے بعد اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف علوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے پورا موقع دیا۔ پرائم منسٹر صاحب منی ٹریل ڈسکرائب نہیں کر سکے۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی کوئی چیزیں چھپی ہوئی تھیں، جے آئی ٹی نے مزید کھول دیا۔ وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک نے وی او اے سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت نے اپنے تحفظات عدالت کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہمیں جو جے آئی ٹی کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر بالکل اعتماد نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں امید ہے اور قوی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور وہ لوگ جو وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں ان کو اس بات کا قوی یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت کے نہیں آ سکتے۔ ان کے لیے واحد طریقہ کار حکومت میں آنے کا یہی ہے
کہ وزیر اعظم سے کسی نہ کسی طریقے سے استعفیٰ دلوایا جائے۔ عدالت کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیے جانے کے بعد اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی جماعت کے سینئر قائدین اور قانونی ٹیم سے مشاورت کی، جبکہ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کے لیے اپنے قریبی ساتھیوں کے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ دریاسنا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی کی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر تشکیل دی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی کارروائی کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ ظفر حجازی نے شریف خاندان کی چودھری شوگر ملز کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ یا رد و بدل کیا ہے۔ ظفر حجازی خود پر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان میں استحکام کے حصول کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کے حوالے سے ابھی ٹرمپ انتظامیہ کو کام مکمل کرنا ہے۔ پینٹاگون کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکمت عملی کو آخری شکل دینے اور اعلان میں ابھی چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آیا وہ اس جنگ کے شکار ملک میں اضافی امریکی فوج تعینات کریں گے تو اس پر صدر نے کہا کہ ہم دیکھیں گے۔ صدر ٹرمپ پینٹاگون کا دورہ کر رہے تھے۔ اسی موقع پر نائب صدر مائک پینس نے وزیر دفاع جم میٹس، وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈینفورڈ اور دیگر کلیدی اہلکاروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ پینٹاگون میں ہونے والی ملاقات کے دوران وائس آف امریکہ کو بتایا گیا کہ دورے میں صدر کو عالمی سلامتی کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان میں خیبر ایجنسی کی انتظامیہ ایسے افغان طلباء کے پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کو ممکن بنانے کے لیے انتظامات کر رہی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم پر آمد و رفت سے متاثر ہوئے، جبکہ ان کا داخلہ وہاں کے تعلیمی اداروں میں ہو چکا تھا۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع اہم گزرگاہ طورخم کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم افغان طلباء کو پاکستانی حکومت نے خصوصی اجازت نامہ دے کر تعلیمی سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ طورخم کے 2 پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے منتظمین اور سرحد پر تعینات عملے کے مطابق رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان کی حکومت نے متعلقہ حکام کو افغان طلباء کو خصوصی ٹوکن جاری کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے تحت ان طلباء کو روزانہ کی بنیاد پر پاک افغان سرحد پار کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکام کے مطابق یہ خصوصی ٹوکن 6 مہینوں کے لیے کارآمد ہوں گے، تاہم مدت پوری ہونے کے بعد ان کی مزید 6 ماہ کے لیے تجدید کرائی جا سکے گی۔ حکومت کے اس فیصلے کے تحت مذکورہ تعلیمی اداروں کے منتظمین نے افغان طلباء سے رابطہ کر کے انہیں فروری اور مارچ کے مہینوں سے معطل تعلیمی سلسلہ دوبارہ بحال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ طورخم میں پچھلے 2 دہائیوں سے قائم نجی تعلیمی اداروں کے منتظمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حکومت کے اعلان کے بعد درجنوں طلباء نے سرحدی گزرگاہ پر تعینات پاکستانی عملے سے خصوصی ٹوکن حاصل کر لیے ہیں۔ طورخم کے پاک انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل معراج الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اب تک ان کے اسکول کے 60 افغان طلباء نے ٹوکن کے حصول کے لیے رابطہ کیا ہے، جن میں سے 48 کو کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے ان کے اسکول میں 250 افغان طلباء زیر تعلیم تھے، لیکن سرحد کی بار بار بندش کے باعث افغان طلباء کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ وہ طلباء آ سکتے ہیں جن کے پاس اس کا تذکرہ، اس کے باپ کا تذکرہ اور ایک چھوٹا تصویر جو ہے وہ پاسپورٹ سائز والا تصویر اور 3 نمبر کو موبائل نمبر افغانستان والے یہ اپنے ساتھ لازمی لائے تو پھر اس کا رجسٹریشن جو ہے نا وہ کیے جا سکتے ہیں۔ طورخم کے آکسفورڈ پبلک اسکول کی پرنسپل شہاب الدین نے فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے افغان طلباء کو تعلیم کی بہتر سہولتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ ان کے بقول سرحد پار افغانستان کے علاقے طورخم میں بہتر تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر ہے۔
ایک میکینزم بنائے گئے جس کے لیے اسٹوڈنٹ لیگل اور قانونی طریقے سے گیٹ کو کراس کر کے پاکستان یہاں آ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک اچھی اور ایک آسان طریقہ بنائی گئی. خیبر ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق صرف سرحدی علاقوں میں قائم تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے افغان طلباء کو ہی خصوصی ٹوکن جاری کیے جا رہے ہیں. رواں سال فروری اور مارچ میں پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات میں کشیدگی کے باعث حکام نے تورخم کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم افغان طلباء کو سرحد پار کرنے سے روک دیا تھا، جس کے باعث ان تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم سینکڑوں طلباء کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام میں بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا، جبکہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کو کشمیر کا تنازع حل کرنے کے لیے امریکہ یا چین جیسے کسی تیسرے ملک کو مصالحت کے لیے کہنا چاہیے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ. This report is low. Only this report. اور اب دوسری اہم خبریں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے انتخابات میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں ہونے والی فوجداری چھان بین کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں.
بتایا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاونین خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی ٹیم کی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ روس کے بارے میں انکوائری سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ ملر کی ٹیم میں شامل اعلی اختیارات کے حامل پروسیکیوٹر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ٹرمپ کے معاونین میں سے کسی نے گزشتہ برس کے انتخابات میں گڑبڑ کے لیے روس کی مدد کی تھی۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس بارے میں شبہات دور کر دیے کہ خصوصی کونسل ٹرمپ کی نگرانی میں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان سارا سینڈرز کے الفاظ: Okay, I mean, I can't predict everything that could possibly take place in the future and what Mueller could potentially do that might create outrageous, reason not to take action. So I'm not going to talk about hypotheticals. I can talk about where we are today. کہہ رہی ہیں، میں مستقبل میں پیش آنے والی تمام ممکنہ چیزوں کی پیش گوئی نہیں کر سکتی، اور اسپیشل کونسل رابرٹ ملر ممکنہ طور پر ایسا کر سکتے ہیں جو برہم ہو کر کسی کارروائی کا باعث بنے۔ چنانچہ میں مفروضوں پر بات نہیں کروں گی، میں صرف آج کی بات کر سکتی ہوں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع کہہ چکے ہیں کہ صدر اس بات پر الجھن کا شکار ہیں کہ ملر کی چھان بین ان کی اور ان کے خاندان کے مالی معاملات تک پہنچ سکتی ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ صدر نے اپنے معاونین سے اس بارے میں دریافت کیا ہے کہ اپنے مشیروں، خاندان کے افراد اور حتیٰ کہ خود ان کو معاف کرنے کے بارے میں ان کے اختیارات کیا ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔